الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. یہ حدیث جو چھوٹی سی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت عثمان بن عفان ذی النورین رضی اللہ عنہ ہیں، صحیح بخاری کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھی گئی. کتاب و فضائل القرآن میں امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. مسلم میں یہ حدیث نہیں ہے. ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں اور دیگر کتب میں ہے. ابو عبد الرحمن السلمی تابعی ہے. خلفائے ثلاثہ سے انہوں نے روایت دی، حضرت عمر، عثمان، علی سے، حضرت سعد بن وقاص سے اور صحابہ کی ایک جماعت سے انہوں نے حدیث نقل کی. ابو عبد الرحمن السلمی کا نام تھا عبداللہ بن حبیب ابن ربیعہ الکوفی، کوفہ کے رہنے والے تھے. ابو عبد الرحمن بڑا بیٹا کا نام عبد الرحمن تھا، اس لیے ابو عبد الرحمن کہے جاتے تھے، کنیت سے مشہور تھے. بڑے پائے کے حافظ اور قاری تھے. انہوں نے روایت کی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے، جو خلیفہ اموی ہیں، تیسرے خلیفہ راشد ہے، اور فضیلت میں بھی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے بعد جمہور امت کے نزدیک تیسرے درجے میں فضیلت میں بھی حضرت عثمان. خلافت تو تیسرے نمبر پر ہے ہی ان کی، لیکن فضیلت میں بھی وہ حضرت علی سے بہتر ہے. کچھ لوگوں نے کہا سلف میں کہ حضرت علی فضیلت میں عثمان سے بہتر ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عثمان کی خلافت سے بڑھ کر علی کی خلافت ہے تو یہ گمراہی ہے اور منہج اہل سنت والجماعت سے خروج اور بغاوت. بہرحال قدیم الاسلام ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سابقین اولین میں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کوئی 5 سے 6 سال کے درمیان کا فرق ہے، کم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ان کی نکاح میں دی. حضرت رقیہ جن کی تیمارداری کی وجہ سے بدر کی جنگ میں نہیں جا سکے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مجاہدین میں جو غنیمت تقسیم کی تو اس میں حضرت عثمان کو بھی حصہ دیا. اور جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، رقیہ کے ساتھ گئے تھے وہاں، ہجرت حبشہ کیا تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم بھی ان کی زوجیت میں، اسے ذو النورین کہلاتے. تقریباً 12 سال انہوں نے خلافت کی، اور سن 35 ہجری میں ذی الحجہ کے مہینے میں عید الاضحیٰ کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا ہے مظلومی کی حالت میں. ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیر سے مراد یہاں پر اسم تفضیل ہے. خیر اخیر کے معنی میں اسم تفضیل، افعل التفضیل، حمزہ جو ہے نا خیر سے پہلے حذف کر دیا گیا، یعنی تم میں کا سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. گویا خیر المتعلمین و خیر المعلمین، دنیا کا سب سے بہتر متعلم، علم سیکھنے والا، اور سب سے بہتر علم سکھانے والا وہ ہے جس کی توجہ قرآن سے،
جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھتا اور سمجھاتا ہے۔ الفاظ اور معانی دونوں اس میں داخل ہیں۔ پہلے تو الفاظ کی درستگی کرائے، اس کے بعد اس کے معانی کو پڑھائے۔ یہ دنیا کے سب سے بہترین معلم اور متعلم۔ آپ چاہے فزکس کیمسٹری پڑھا کر کے 1.5 لاکھ روپے کی تنخواہ لیجیے، لیکن وہ حافظ جو 10,000 روپیہ پا کر کے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، قسم اللہ کی اس کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام لوگوں کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ، قواعد کے ساتھ اس کو پڑھنا سکھاتا ہے، اور معانی اور مطالب بھی پڑھاتا ہے، اس کے بعد تفسیر اور معنی بھی پڑھاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے کلام پڑھاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ اپنی مخلوق میں سب سے افضل، اسی طریقے سے اس کا کلام بھی مخلوق کے کلام سے افضل ہے۔ آپ دنیاوی معلومات کے اعتبار سے بہت بڑے سائنٹسٹ ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، لیکن جو اس حافظ کا مقام ہے، اس عالم کا مقام ہے، وہ کسی کا مقام نہیں۔ متعلمین اور معلمین کی دنیا میں سب سے بہتر متعلم، خیر المتعلمین و خیر المعلمین، وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا۔ اب سیکھنے اور سکھانے میں، علم حاصل کرنے اور کرانے میں آپ عمل کو خارج مت کیجیے۔ صرف یہ نہیں کہ سیکھتا اور سکھاتا ہے، حافظ صاحب آئے قرآن پڑھا لیا چلے گئے، نماز نہیں پڑھا، تب تو بیکار ہے، ایسے حافظ کے پاس تو بچہ ڈالیے ہی نہیں۔ کیونکہ اگر کوئی بھی علم اگر انسان کے اندر نیک عمل کا ثمرہ نہ پیدا کر سکے تو وہ شریعت کا علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ اگر ایک عالم شریعت کے خلاف کرتا ہے، واجبات کو ترک کرتا ہے، حرام کرتا ہے، وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم مثمر نہیں ہے، عمل کا ثمرہ نہیں دے رہا ہے، بیکار کا علم ہے۔ جس علم سے کوئی فائدہ ہی نہ ہو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے کسان کو روزی میسر نہیں ہو، کیوں کھیتی کرے گا، وہ اس سے کیوں محنت کرے گا؟ علم کے لیے عمل ضروری ہے، اور عمل کے لیے علم شرط ہے، بغیر علم کے تو عمل کرنے ہی نہیں چاہیے۔ یہ بہترین معلم اور متعلم۔ اب اگر کوئی کہے کہ مولانا صاحب جو عالم ہیں، بخاری مسلم پڑھانے والے ہیں، فقہ کے مسائل جانتے ہیں، شریعت کے دقائق جانتے ہیں، وہ بہتر یا وہ حافظ صاحب بہتر، جن کی فضیلت میں یہ حدیث آپ سنا رہے ہیں؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی تھی، اس زمانے کے اندر لوگ عرب تھے، اور عرب ذہین قوم ہوتی ہے۔ قرآن اور حدیث عربی زبان میں، کوئی لاطینی زبان میں نہیں تھی وہ، لہذا جو صرف قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ تھے، وہ بھی آسانی سے اور انتہائی سلیقے کے ساتھ قرآن اور حدیث کے معانی اور مطالب کو اتنا سمجھ لیتے تھے، جو بعد کے دور میں قرآن کے معانی اور مطالب سمجھنے والے مولویوں نے جتنا نہیں سمجھا ہوگا، اتنا وہ لوگ سمجھ لیتے تھے۔ تو یہ وہ دور تھا۔ لیکن اب آج کا ایک دور ہے جس میں حافظ صاحب صرف حفظ خانے سے فارغ ہو کر کے چلے آئے، کہیں گئے قرأت کر کر کے تجوید سیکھ کر کے آ گئے، بہترین ماشاءاللہ قرأت کر رہے ہیں، لیکن مسائل کا علم نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک عالم ہے جس کو نماز کے مسائل کا علم ہے، اور مسائل کو تو چھوڑی، نماز کے مسائل کا علم اچھا ہے، اب قرآن مجید بقدر ضرورت اس کو یاد ہے جو نماز پڑھا سکتا ہے، تو یقیناً وہ عالم جو دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہے، جس کے پاس علم ہے، وہ نرے حافظ سے بہتر ہے۔ لیکن پھر بھی حدیث صحیح کی روشنی میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر نرا حافظ ہی ہے لیکن کچھ مسائل نماز کے اس نے پڑھے ہیں، بنیادی ضروری مسائل اس کو معلوم ہے، خاص کے سجدے صاحب کے مسائل کے، اگر صاحب ہو تو کب سجدہ کرنا ہے، آگے کے پیچھے، اس طرح کے مسائل اگر حافظ صاحب کو معلوم ہے ضروری حد تک، تو وہ مولوی جو بڑا دقاق ہے اور اس کو قرآن تھوڑا یاد ہے، لیکن حافظ صاحب جس کو پورا قرآن یاد ہے اور اچھی قرأت ہے، حسن صوت ہے، قاری ہے، اور نماز کے مسائل سے واقف ہے ماشاءاللہ بخوبی، تو اس مولوی سے، علامہ سے امامت کرنے کا وہ حافظ صاحب زیادہ حقدار ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرائے جو قرآن مجید کا سب سے بڑا قاری ہے۔
اور اس کے بعد فرمایا فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر سوا قرأت میں دونوں برابر ہیں، یہ حافظ صاحب یہ حافظ صاحب دونوں قرأت میں برابر ہے، حفظ میں برابر ہے، حسن صوت میں برابر ہے، تب دوبارہ کہا، دوسرے نمبر پر کہا فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو جس کو سنت کا علم زیادہ ہوگا، جس کو مسائل کا علم زیادہ ہوگا، اس کو لے کر آؤ۔ تو یہ دیکھیے ہر چند کے علماء فضلہ آج کے حفاظ کے اوپر اہمیت اور فضیلت رکھتے ہیں، لیکن نماز کے اندر امامت کا اہل وہی حافظ ہے جس کو نماز کے مسائل کا علم ضروری ہے، تو وہ اس عالم سے بہتر ہے جو دقاق ہے لیکن قرآن مجید اس کو کم یاد ہے یا صحیح سے پڑھنا نہیں آتا تجوید کے ساتھ۔ آپ بات سمجھ گئے؟ کچھ لوگ پڑھتے ہیں اچھا کوئی جہاد کر رہا ہے، کوئی اسلام کی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے، وہ بڑھیا کہ یہ حافظ صاحب بڑھیا، کیونکہ آپ تو پڑھے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ سب سوالات لوگ کرتے ہیں، اب پیچیدگی والی بات ہے۔ ہم کہیں گے دیکھو بھائی، لوگوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، کوئی جہاد میں ہے، کوئی دعوت تبلیغ میں ہے، کوئی بیچارہ امامت میں ہے، کوئی مدرسے میں پڑھانے میں ہے، تو لوگوں کے طبقات مختلف ہیں۔ ارے بابا، متعلمین اور معلمین میں سب سے بہتر یہ ہے، مجاہدین اپنی جگہ ہے، مرابطین اپنی جگہ ہے، دعوت تبلیغ کرنے والے اپنی جگہ ہیں۔ جو آدمی امت کے لیے، اسلام کے لیے جتنا زیادہ نفع بخش ہو وہ اتنا بہتر ہے۔ اب یہ حافظ صاحب انہوں نے پہلے قرآن مجید یاد کیا، 4 سال 5 سال لگایا، دوڑ کیا، کہیں جا کے تجوید کیا، خود مکمل ہوئے ماشاءاللہ۔ انہوں نے تو خیر مدرسے میں بھی کچھ پڑھا ہے، ہم ایک عام سی بات کہہ رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے اپنے آپ کو مکمل کیا اور اس کے بعد آ کے بیٹھے مسجد کے اندر، اور ماشاءاللہ انہوں نے حلقہ قرآن شروع کیا کہ بھئی عصر سے لے کر مغرب تک یا مغرب سے عشاء تک میرا حلقہ چلے گا مسجد میں، آپ لوگ اپنے اپنے بچوں کو بھیجیے، بڑے لوگ بھی آئیے، مجھ سے قرآن پڑھیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کا جو علم تھا، ان کی جو قرأت تھی، جو فائدہ ان کی ذات تک محدود تھا، اب اس فائدے کو انہوں نے متعدی کر دیا، دوسروں تک پہنچایا۔ تو اس سے اچھا انسان کیا ہوگا؟ جس کے اندر خیر ہو اور اس خیر کو وہ شیئر کرتا ہو دوسروں کے ساتھ۔ تو ماشاءاللہ یہ ہے بات معلم کی۔ اچھا، یہ دعوت تبلیغ کا بھی بہترین طریقہ ہے، اس لیے علماء نے کہا کہ یہ اس آیت کے ضمن میں بھی داخل ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر کون ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور نیک عمل کرے، اللہ کے دین کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو یہ حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ داعی الی اللہ ہے، داعی کے صفوں میں یہ بھی داخل ہے۔ اب جب آپ نے قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے کی عظمت اور فضیلت کو سمجھا، تو اب آپ کو اس بات سے اور بھی پریرنا ملے گی اور سبق ملے گی کہ یہ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ یہی حدیث تھی جس نے مجھ کو اس مسجد میں روک رکھا ہے۔ زندگی بھر قرآن پڑھتے رہے، بڑے بڑے آفر ہوتے رہے کہ بڑے مدرسے میں آ جائیے، قاضی کے عہدے پر آ جائیے، جسٹس کے عہدے پر آ جائیے۔ کہا نہیں، میں نے یہ حدیث سنی حضرت عثمان بن عفان سے، سب سے بہتر معلم وہ ہے جو قرآن پڑھاتا ہے، میں قرآن ہی پڑھاؤں گا بچوں کو، اور پڑھاتے رہے۔ وہ کتنی بڑی مدت ہوگی، حضرت عثمان سے روایت کرتے ہیں۔ علامہ حافظ نے حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کی خلافت کے پہلے دن کو اگر لیجئے، لکھا ہے کہ کان یقرئ القرآن کان یعلم القرآن فی امرۃ عثمان حتی کان الحجاج۔ حضرت عثمان کی خلافت سے لے کر حضرت حجاج کی عراق میں گورنری تک کہ لمبی مدت تک یہ بندہ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھاتا رہا۔ تو اگر حضرت عثمان کی خلافت کا پہلا دن اور عراق میں حجاج کی گورنری کا آخری دن اگر کاؤنٹ کریں، پہلا یہاں سے اور آخری گورنر صاحب کا حجاج کا، تو 72 سال کی عمر نکلتی، 3 مہینہ کم، 72 ایئرس، 72 سال 3 مہینہ کم اس شخص نے پڑھایا۔ اور اگر حضرت عثمان کی موت کا وقت لے اور حجاج کی گورنری کا پہلا دن لے تو 38 سال نکلتے۔ اب معلوم نہیں کہ یہاں کی شروع اور وہاں کا آخری مدت مراد ہے یا حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر کے حجاج کی گورنری کا پہلا دن مراد ہے، یہ 38 سال مراد ہے کہ 72 سال 3 مہینہ کم مراد ہے۔ یہ اہل علم نے اس کی وضاحت نہیں کی،
لیکن 38 سال کی مدت بھی کچھ کم نہیں ہوتی، اور خاص کہ جب اس حافظ کو، اس معلم کو، اس قاری کو اچھا آفر دیا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پر وہ قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے کو ترجیح دے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیے تو ادھر تو حضرت ابو عبد الرحمن سلمی کی محبت آپ نے قرآن سے دیکھی، اور خود حضرت عثمان غنی جن سے انہوں نے حدیث بیان کی ہے، ان کی قرآن سے محبت یہ دیکھی کہ انہوں نے اپنے زمانے میں قرآن مجید کو ایک صحیفے میں جمع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کی تدوین کی، پاڑے پاڑے میں لکھوا دیا انہوں نے، جو لوگوں کے دماغ میں تھا یا مختلف چٹ میں تھا لکھا ہوا، چمڑے میں، کھجور کی چھالوں میں، اس کو یکجا کیا انہوں نے، کئی صحیفوں میں جمع کیا، اور تمام صحیفوں کو جمع کر کے حضرت عثمان نے ایک جلد میں کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے اس کو اٹھانا بیٹھانا، اس کو لے کر کے چلنا، پڑھنا پڑھانا آسان ہو جائے۔ تو اس لیے حضرت عثمان قرآن مجید کے جامع تھے، اور بہترین قرآن کی تلاوت کرنے والے اور کثرت سے تلاوت کرنے والے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ قرآن ہی تلاوت کر رہے تھے جس وقت اوباشوں نے ان کے گھر کی دیوار چھلانگ لگائی تھی اور ان کو قتل کیا تھا، اس وقت وہ قرآن ہی کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور فَسَيَكْفِيكُمُهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کے اوپر خون کا ایک قطرہ گرا۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ صاحب قرآن پڑھنے پڑھانے والے سب سے بہتر متعلم اور معلم ہیں، قرآن مجید سے توجہ کرنی چاہیے، اور جن کو بھی قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے ان کو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ ہم ان کے لیے توفیق کی دعا کرتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بڑی بڑی کتابیں ہم مسلمان پڑھ لیتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر انجینئرس پڑھ لیتے ہیں، ہمارے کالج کے بچے سے بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن صحیح طریقے سے ان کو قرآن نہیں پڑھنے آتا۔ کاش کہ وہ مسجد کے حلقے میں آ جاتے، عشاء کے بعد حافظ کی خدمت حاصل کرتے۔ کچھ نہ بھی اگر آپ دیجیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگ مخلص مل جائیں گے آپ کو، امام اور مسجد کے کتاب، اگر ان کے پاس آ کر کے کہیے گا جان صاحب 15 منٹ کے لیے ہم کو قرآن پڑھا دیجیے، 2 آیت کر کے ہماری صحیح کر دیجیے، انشاءاللہ ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ یہاں آپ کو زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت، صرف آپ کے جذبے کی کمی ہے، آپ آ کے پڑھیے۔ اور خاص کے رمضان تو بہترین موقع ہے، باہر سے حافظ آتا ہے قرآن سنانے کے لیے، یہ بچہ آیا ہوا ہے دور سن رہا ہے، کیوں نہیں دن بھر اس کو استعمال کرتے ہیں؟ پڑھیے، اس سے پڑھائیے، سنیے، سنائیے۔ لیکن نہیں، ہم کو شرم آتی ہے کہ ہم کیسے جائیں اپنے بیٹے کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے؟ غلط زندگی میں ٹوٹو کر کے غلط پڑھ رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ملیں گے جن کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ اور صحابہ کرام کے اندر اور تابعین کے اندر عمل کا جذبہ دیکھیے کہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین متعلم وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، بہترین معلم وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، تو انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا اور دکھا دیا کہ پوری زندگی ہم قرآن ہی پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی کتاب سے شغف پیدا کر دے، اور قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، اور قرآن مجید کے معنی اور مطالب کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور دوسروں کو قرآنی تعلیمات کی طرف دعوت دینے کے کام کو اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔